السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اس چینل 10 ان ورلڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آج ہم یہ جاننا چاہیں کہ انسان اتنا ایڈوانس کیسے ہو گیا ہے، اس نے اتنی ترقی کیسے کر لی ہے، تو ایک سمپل جواب جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹ، یعنی تجربات ہی وہ چیز ہیں جنہوں نے انسان کو ترقی کے میدان میں اتنا آگے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج انسان سمندر کی گہرائیوں سے معلومات حاصل کر رہا ہے۔ لیکن جہاں انسان ان تجربات سے اتنا آگے پہنچا ہے، وہیں دوسری طرف کئی ایسے خطرناک اور بھیانک تجربات بھی تاریخ میں کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی انسانیت شرمندہ ہے۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے اس قیمتی سفر کو، علمی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ ویٹ آف ساؤل ایکسپیریمنٹ، دوستو یہ تجربہ ڈاکٹر ڈنکن میکڈوگل نے 1907 میں کیا اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ انسان کی روح کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 6 مریضوں کا انتخاب کیا جو کہ قریب المرگ تھے۔ موت سے پہلے ان کا وزن کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ موت کے بعد ان کا وزن کیا گیا، جن میں سے 2 مریضوں کے وزن میں 21 گرام اور 28 گرام کی کمی آئی، لیکن باقی مریضوں کے وزن میں کوئی خاص کمی نہ دیکھی جا سکی۔ یہی وہ وجہ تھی جسے دیکھتے ہوئے اس کا کوئی خاص نتائج اخذ نہ کیے جا سکے، اس تجربے کے کوئی خاص نتائج نہ مل سکے۔ لیکن جب حکومت کو اس تجربے کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تو حکومت نے اسے انسانی حقوق کے خلاف کہتے ہوئے ایسے تجربات پر بین لگا دیا۔ فلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ، دوستو یہ تجربہ 28 اکتوبر 1943 کو امریکہ میں کیا گیا، جس کا مقصد ایک پورے بحری جہاز کو زمین سے غائب کر کے اسے ٹائم ٹریولنگ کے ذریعے دشمن کی حدود میں داخل کرنا تھا۔ یہ تجربہ البرٹ آئن سٹائن کی زیر نگرانی کیا گیا اور اس جہاز پر بڑی مقدار میں الیکٹریکل ویوز کو پیدا کیا گیا تاکہ اسے غائب کیا جا سکے۔ یوں یہ جہاز غائب تو ہو گیا، لیکن جب واپس منظر عام پر آیا تو اس کے اندر کے حالات انتہائی افسوسناک تھے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی موت کو پہنچ چکے تھے۔ اس جہاز میں موجود کئی لوگوں کے اجسام ملبے میں دب چکے تھے اور بہت سے لوگ ذہنی توازن کھو چکے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اسے ٹاپ سیکرٹ کر دیا اور اس کے متعلق لوگوں میں یہی خبر پھیلا دی کہ وہ جہاز تباہ ہو گیا ہے۔ الائیو اگین ایکسپیریمنٹ، دوستو یہ تجربہ امریکہ میں 1934 میں ڈاکٹر رابرٹ نامی ایک شخص نے کیا، جن کے مطابق ایک انسان کے جسم میں اگر خون کے بہاؤ کو دوبارہ سے چالو کر دیا جائے تو انسان کو موت سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلے ایک مردے کو منتخب کیا اور اس کے جسم کے اندر خون کے بہاؤ کو دوبارہ سے چالو کیا۔ اس کے بعد ایک سیسہ نما بیڈ پر لٹا کر اسے پوری طرح سے ہلایا گیا تاکہ خون کے بہاؤ کو تیز کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود کوئی خاص اور خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ بعضاں انہوں نے یہ تجربات کتوں پر بھی کیے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی کتا مکمل طور پر زندہ نہ ہو سکا۔ اسی طرح جب حکومت وقت کو ایسے خطرناک تجربات کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اسے جانوروں اور انسانوں کے حقوق کے خلاف کہتے ہوئے ایسے تجربات پر بین لگا دیا۔ رشین ڈاگ ایکسپیریمنٹ، دوستو یہ تجربہ 1940 میں رشیا میں کیا گیا، جس میں کتے کے سار کو اس کے دھڑ سے الگ کیا گیا اور اس کے سار کو باقاعدہ خون کی سپلائی فراہم کی گئی، لیکن اس کے بعد جو نتائج دیکھنے کو سامنے آئے وہ انتہائی حیران کن تھے۔ اگرچہ وہ کتا مر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود خون کی سپلائی کے بعد جب اس کتے کے جسم پر سائٹرک ایسڈ لگایا گیا تو اپنی زبان سے وہ اس ایسڈ کو چاٹنے لگا۔ اسی طرح جب تیز روشنی کا رخ کتے کی طرف کیا گیا تو اپنی آنکھوں کو وہ تیزی سے جھپکانے لگا جیسے وہ زندہ ہو۔ بعضاں جب ہتھوڑی کے ذریعے آواز پیدا کی گئی تو اس پر کتے نے اپنے کانوں کو بھی حرکت دی۔ یہ ویڈیو آپ براہ راست یوٹیوب پر کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ لیکن جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو حکومت وقت نے اسے ایک انتہائی خطرناک اور بھیانک تجربہ کہتے ہوئے ایسے تجربات پر آئندہ کے لیے بین لگا دیا۔ فرسٹ ایٹم بم ایکسپیریمنٹ، دوستو ایٹم بم بنانے کا آغاز سب سے پہلے جرمنی کے ایک سائنسدان ہائزنبرگ نے کیا، لیکن اس میں کامیابی رائبرٹ اوپن ہائمر، جن کا تعلق امریکہ سے تھا، کو ہوئی۔ لیکن امریکہ کے ڈاکٹر رائبرٹ اوپن ہائمر خود اس کے بارے میں پریشان تھے کہ جب اسے پہلی مرتبہ استعمال کیا جائے گا تو اس سے کتنی تباہی ہوگی، کیونکہ انہیں خود اس کی تباہی کے بارے میں کوئی خاص اندازہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایٹم بم گرنے کے بعد کی حاصل ہونے والی تصاویر انہیں دکھائی گئیں تو وہ انتہائی پریشان
ہوئے اور انہیں اپنی اس ایجاد پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اگرچہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی وجہ یہ ایٹم بم ہی تھا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر رابرٹ اوپن ہائمر کو اپنی بقایا پوری زندگی اس ایٹم بم کو بنانے کا افسوس رہا، جو کہ نہ جانے کتنی بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے کی وجہ بنا۔ رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ۔ دوستو یہ تجربہ 1940 میں رشیا میں موجود 5 قیدیوں پر کیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ اگر وہ بغیر سوئے 30 دنوں تک رہ لیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہیں ایک کمرہ فراہم کیا گیا، اس میں کچھ حد تک ایک ایسی گیس چھوڑی گئی جو انہیں نیند سے بچا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کھانا، پانی اور رہائش کی بنیادی اشیاء فراہم کی گئیں، لیکن سونے یا بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ دی گئی۔ پہلے 4 دنوں تک تو تمام چیزیں نارمل رہیں، لیکن اس کے بعد ان قیدیوں میں سے ایک قیدی کی حالت انتہائی خراب ہو گئی اور اس نے بدحواسی میں بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ قیدی پورا دن چیختا رہا، جس کی وجہ سے اس کے گلے کے ووکل کارڈز پھٹ گئے، اور اس کے بعد آئے روز کوئی نہ کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی ہو جاتی جو سب کو حیرت میں ڈال دیتی۔ یوں آہستہ آہستہ یہ تجربہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اس کا اختتام لوگوں کی موت تھی۔ رشیا نے اسے ٹاپ سیکرٹ ایکسپیریمنٹ کہہ دیا، لیکن ایک پاستا نامی ویب سائٹ نے ایک دن اسے اوپن کر دیا اور یوں یہ خفیہ تجربہ دنیا کے سامنے آیا۔ یونٹ 731۔ دوستو یہ یونٹ دوسری جنگ عظیم میں خاصی مشہور ہوئی اور اس وقت اس کا سربراہ جنرل شیرو ایشی تھا۔ اس یونٹ نے تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد قیدیوں پر کئی سالوں تک مسلسل انتہائی بھیانک اور دردناک قسم کے تجربات کیے، جن کا تقریباً کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اس یونٹ نے زندہ لوگوں پر گولیاں چلا کر ان پہ تجربات کیے۔ اسی طرح زندہ لوگوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کیا گیا تاکہ جانا جا سکے کہ ان لوگوں پر ان بیماریوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ زندہ لوگوں کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے اور اسی طرح ان کے جسم کو برف میں دفنا کر ان پر تجربات کیے گئے۔ یہ ایسے خطرناک اور بھیانک تجربات تھے کہ جن کی وجہ سے آج بھی انسانیت شرمندہ ہے، اور نہ جانے کئی لوگ کتنی ہی تکلیف کے بعد موت تک پہنچے۔ 1932 الاباما ایکسپیریمنٹ۔ دوستو 1932 میں الاباما کی کئی غریب اور ان پڑھ لوگوں کو جان بوجھ کر سائفلس نامی بیماری کے ٹیکے لگائے گئے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا گیا تو ان لوگوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ان لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا کہ یہ ٹیکے کسی قسم کے خطرناک ٹیکے نہیں بلکہ حفاظتی ٹیکے ہیں جو انہیں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اس بیماری کا علاج پینسلین کی صورت میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہیں کسی بھی قسم کی پینسلین فراہم نہ کی گئی اور انہیں یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اس وقت تقریباً 150 کے قریب افراد اسی بیماری کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس کے باوجود ان خطرناک ایکسپیریمنٹ کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی قانونی ایکشن نہ لیا گیا۔ ڈائیگلاگ ایکسپیریمنٹ۔ دوستو یہ تجربہ ہٹلر کے دور میں کیا گیا، جس کا مقصد ہٹلر کا ٹائم میں ٹریول کرنا تھا۔ اگر آپ ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں جانتے ہیں تو یقیناً آپ کی خواہش ہوگی کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ آپ ٹائم ٹریول کر کے ماضی یا مستقبل میں جائیں۔ اگرچہ آج کے دور میں انسان بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا ایڈوانس نہیں کہ وہ ٹائم میں ٹریول کر سکے۔ ہٹلر نے اپنے دور کے کئی عظیم سائنسدانوں کو ملا کر ایسی مشین تیار کرنے کو کہا جو اسے ٹائم میں ٹریولنگ کے قابل بنا سکے، لیکن جب اس مشین کو تیار کر دیا گیا اور ہٹلر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ مشین ہٹلر کو ٹائم ٹریولنگ نہ کروا سکی بلکہ ہٹلر کی موت کی وجہ بنی۔ لہٰذا یہ تاریخ کا ایک بھیانک تجربہ مانا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے انسانی تاریخ میں کیے گئے کچھ ایسے بھیانک اور خطرناک ایکسپیریمنٹس جن کی وجہ سے آج بھی انسانیت شرمندہ ہے۔ میں ان تمام ایکسپیریمنٹس پر الگ الگ باقاعدہ ویڈیوز بھی بناؤں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی اور سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایسی نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔